السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مطففین ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ دیکھیں گے آیت نمبر 17۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ جنت والوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور تذکرہ شروع ہو رہا ہے ابرار کا۔ ابرار کا لفظ بر سے ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ اور اب پہلے فجار تھے، ان کے حوالے سے ان کے کنٹراسٹ میں اب ابرار کی بات ہو رہی ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک کتاب نیک لوگوں کی البتہ علیین میں ہوگی۔ علیین کون سی جگہ ہے؟ علیین یا تو ساتویں آسمان پر ہے یا عرش کے نیچے ہے۔ جس طرح فجار کے لیے سجین تھی، قید خانہ تھا، ابرار کے لیے علیین ہے، بلندی پر ہے اور اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ اور یہاں پہ نامہ اعمال اور روحیں دونوں جو نیک لوگوں سے وابستہ ہوں گی وہ رکھی جائیں گی۔ وما ادراک ما علیون، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تو کیا علیون کتاب ہے؟ کیونکہ پیچھے اگر ہم دیکھیں تو پیچھے والی آیت میں بھی سجین کے لیے آیت ہے، یہ دیکھیے کتاب مرقوم، بلکہ یہ آیت رہ بھی گئی تھی، ہم نے اسے بہت اچھا ایکسپلین نہیں کیا تھا۔ وما ادراک ما سجین، اور کیا بتائے تجھ کو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم۔ یہاں سجین کے لیے بھی آ رہا ہے کتاب مرقوم، اور اب علیین کے لیے بھی آ رہا ہے یہاں پہ کتاب مرقوم کی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، رقم کی ہوئی۔ رقم کرنا کیا ہوتا ہے؟ رقم کرنا جیسے رسمہ کا مطلب لکھنا ہوتا ہے نا، تو رقمہ کا مطلب ہوتا ہے نشان بھی لگانا، جیسے ہائی لائٹ کرنا۔ تو سجین یا علیین نیکوکاروں کے حوالے سے یا بدکاروں کے حوالے سے نامہ اعمال کی جگہ بھی ہے، اور اصل میں جو ان کو سزا ملے گی، جو اس وقت وہ انکمفرٹیبل کنڈیشن میں ہوں گے یا بہت VIP کنڈیشن میں ہوں گے، تو وہ بیسیکلی سجین یا علیین بیسیکلی ان کے نامہ اعمال ہی ہیں۔ اگرچہ وہ ایک جگہ ہے جہاں روحیں رکھی جائیں گی قیامت میں فیصلہ ہونے سے پہلے تک، مرنے کے بعد سے، لیکن ایٹ دا مین وائل وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی جگہ ہے، اگر آپ کا نامہ اعمال اچھا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، اگر آپ کا نامہ اعمال برا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت خطرناک جگہ ہے، آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا یا اسی حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا آپ کو۔ تو یہاں کتاب مرقوم ان دونوں جگہوں کو کہہ کے یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں انسان جیسے اعمال کرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ وہی معاملات ہیں جیسے اس نے دنیا میں کیے، یہ یہاں پہ مراد ہے۔ اور کیسے نشان زدہ کتابیں ہیں دونوں، یعنی ہائی لائٹ ہوا ہے کون سا عمل کس وقت کیا، کیسے کیا۔ ہم اس کو بالکل ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے اعمال ہمارے لیے عمل کے طور پر سامنے لے آئے جائیں گے نا، جیسے متکبرین چوٹیوں کی شکل میں ہوں گے روز قیامت، یا جو غلط مال ہڑپ کیا ہے یا زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو کسی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے تو وہ زمین گلے میں ڈال دی جائے گی، یا گلے میں کوئی آپ کا عمل ایک گنجے سانپ کی طرح گلے میں ٹانگ دیا جائے گا برا عمل۔ تو یہ سب کیا ہے؟ انسان کے اعمال ہی اس کے لیے سزا بنیں گے نا، یا اعمال ہی اس کے لیے جزا بنیں گے۔ تو کتاب مرقوم کہہ کے یہ بھی مراد ہے۔ یشہدہ المقربون، اور حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے۔ کہاں پہ حاضر ہوتے ہیں؟ علیین میں ہوتے ہیں، نامہ اعمال کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کی نگہداشت و نگرانی کرتے ہیں، آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یشہدو ہے اصل میں چیز، حاضر ہوتے ہیں یعنی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے گواہ بھی ہیں وہ۔ کرامن کاتبین کون ہیں؟ اصل میں گواہ بھی تو بنیں گے نا کرامن کاتبین، وہ افعال تو لکھ رہے ہیں، اعمال تو لکھ رہے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی گواہ بھی تو ہیں نا، ہمارے ہر عمل کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہاں پہ مقرب فرشتوں کی بات ہے۔ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ خاص وہ فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کے قریب ہیں، مقرب نا قریب فرشتے۔ تو کیونکہ علیین کہاں پہ ہے؟ وہ ہے ہی اللہ کے عرش کے نیچے، تو وہاں کس سے پھر اس کی کلوزنس ہے؟ مقرب فرشتوں کی کلوزنس ہے اس سے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے، جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور خاص کر کے اگر ہم علیین کی بات کریں تب بھی اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہاں وہ سکون میں ہوں گے نا، اس جگہ میں کوئی کسی طرح کی کوئی پریشانی یا مسائل کا شکار نہیں ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو پہچان لوگے ان کے چہروں سے رونق نعمت کی۔ تو جنتوں میں بھی جو لوگ
یہاں پہ بات ہوئی علیین کی، حساب کتاب ہو جاتا ہے، روحیں جسموں سے جوڑ دی گئی ہیں، جنتوں میں دخول دے دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہے جنتوں میں جنتی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، جب ان کو اتنی بڑی نعمت ملے گی، اتنی بڑی کامیابی ملے گی تو اس کا اثر چہرے پر بھی نمایاں ہوگا. تو آپ ان کے چہرے دیکھ کر، ان کے چہروں کی رونق دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے خالص شراب جو کہ مختوم، سیلڈ ہوگی، مہر بند ہوگی. یعنی ایک تو خالص شراب ہے اور ایک ان ٹچ ہے، ابھی کسی نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے. انہی کے لیے ان شرابوں کو کھولا جائے گا. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو بڑی پیاری سی اس حوالے سے ایکسپلینیشن بھی اور ہمارے لیے موٹیویشن بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مومن نے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ بھی پانی پلایا تو اللہ رب العزت اسے آخرت میں رحیق المختوم میں سے پلائے گا. اور جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. اور جس نے کسی ننگے کو لباس پہنایا تو اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. تو یہ وہی بات ہو گئی کتاب مرقوم، یعنی آپ جیسے اعمال کرتے ہیں پھر وہ چیزیں آپ کے لیے لکھی جا رہی ہیں، اور وہ وہی جیسا عمل وہی آپ کی جزا یا وہی سزا جو بھی کہہ لیں. تو یہاں پہ رحیق مختوم کا تذکرہ ہے. جنت کی خالص شراب ہے. رحیق خالص یعنی ایسی شراب جس میں ذرا بھی آمیزش نہ ہو، اور مختوم سیلڈ جسے کسی نے کھولا نہ ہو کبھی. اچھا، شراب تو دنیا میں حرام ہے تو پھر یہ جنت میں کیوں شراب دی جائے گی؟ تو جنت کی شراب میں وہ لطف تو ہوں گے اور کہیں زیادہ ہوں گے جو دنیا کی شراب میں ہوتے ہیں، لیکن وہ برائیاں اور خباثت نہیں ہوگی جو دنیا کی شراب میں ہوتی ہے. نہ سر چکرائے گا، نہ اس سے آپ بے ہوشی کی طرف جائیں گے، نہ آپ اس سے خباثت والے کام کریں گے، نہ آپ اپنی عقل کھو بیٹھیں گے اس سے. تو وہ صرف انجوائمنٹ والا پہلو ہوگا اس میں. ختامہ مسک، اور اس شراب کی جو بھی پیمانہ ہے یا بوتل ہے یا جس میں وہ ہے، تو ختامہ مسک، اس کی مہر جو ہے مسک کی ہوگی، کستوری کی ہوگی. یعنی اس کا کارک کہہ لیں، اس کا کیپ کہہ لیں کہ وہ بھی خوشبو کا ہوگا جب اس کی سیل کھولی جائے گی. وہ سیل کیسی ہوگی؟ دنیا میں مختلف طرح سے وہ ایک ویکیوم ٹائپ باکس آتے ہیں، کوئی کارک لگایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مختلف طرح کے آپ سامان برتن وغیرہ خریدتے ہیں یا کچھ، تو ان کی سیل مختلف ہوتی ہے. یہاں اب یہ کیسی سیل ہوگی کہ اس کو کھولنے میں ہی خوشبو ہوگی، حتیٰ کہ ہاتھوں پہ، جیسے ہم دنیا سے مثال سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کی چیز کو آپ ڈھکن کو ذرا تھوڑا جان لگا کے کھولتے ہیں تو اس کی اسمیل آتی ہے ہاتھ میں سے. تو ختامہ مسک، یہاں رحیق المختوم جو کہ جنت کی شراب ہے، اس کی سیل کیسی ہوگی؟ ختامہ مسک، خوشبو کی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور یہ چیزیں ہیں جس میں چاہیے لوگ کہ آپس میں دوڑ لگائیں ایک دوسرے سے. تو کمپٹیشن اگر کرنا ہے تو جنت کی نعمتیں پانے کے لیے کمپٹیشن کرنا ہے، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس شراب میں کیا ملایا جائے گا؟ تسنیم. تسنیم کون سا ہے؟ تسنیم ایک جنت کے چشمے کا نام ہے جو، اور یہ بلندی سے آ رہا ہے. یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ببلی واٹر ہے. مطلب ہم جیسے ڈرنکس بناتے ہیں ہم اس میں سوڈا ملا دیتے ہیں نا، تو ڈرنکس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اسی طرح اس رحیق المختوم میں جنت کے اس چشمے کا پانی ملایا جائے گا. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے. یہ جنت میں جو مقربین ہیں ان کے لیے خاص کر کے یہ چشمہ ہے. ہمیں پتہ ہے نا، سورہ واقعہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. اصحاب الیمین ہوں گے، اصحاب الشمال. اصحاب الشمال کون سے؟ جہنم والے. اصحاب الیمین کون سے؟ جنت والے. اصحاب الیمین اور شمال کے علاوہ ایک اور گروپ ہوگا مقربین یا مقربون. یہ کون ہوں گے؟ یہ جنتیوں میں جو ٹاپ کلاس کے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ ہمیں سورہ الرحمن میں بھی ملتا ہے. یعنی یہ بالکل ہی اپر کلاس، ویری 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 وی آئی پی، جسے کہتے ہیں وی 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 آئی پی والے، تو مقربون. تو یہ والا چشمہ خاص کر ان کے لیے. اصحاب الیمین کے لیے بھی چشمہ، اس کا بھی تذکرہ آتا ہے یہاں پہ. تسنیم ان کے لیے. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ ہے پئیں گے اس سے مقرب لوگ. یہاں تک جنتیوں کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے کچھ اور تھوڑی سی آیات باقی ہیں، ہم اگلی آڈیو میں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.